جو ہمارا ماضی تھا وہ انفارمیشن کا زمانہ تھا اور آج فارمیشن کا زمانہ ہے. اس وقت نیوز جو تھی اور نیوز روم جو تھا اس میں ایڈیٹرز ہوتے تھے، اس میں نیوز ایڈیٹرز ہوتے تھے، اس میں سب ایڈیٹرز ہوتے تھے، اس میں سٹی ایڈیٹرز ہوتے تھے. اب جو نیوز آتی ہے وہ کسی نہ کسی ڈی جی کے ذریعے آتی ہے. جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اس شہر میں پچھلے سال ایک کتاب ہم نے صحافتی تحریک پر شائع کی، فرام لے آف ٹو لیشز، اور اسی میں اس کا اردو بھی وہ ہے، اور اس میں اس زمانے کے جو 50 کے قریب پرانے صحافی تھے ان سے تحریریں اس زمانے میں کس طرح تحریک شروع ہوئی جس کا نام پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تھا. اور آپ تصور کریں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کو بنے 1 سال ہوا تھا اور پاکستان میں سب سے زیادہ اخبارات اور رسائل 1948 میں بند کیے گئے. ایڈیٹرز گرفتار ہوئے، صحافی گرفتار ہوئے، اور جس کی بنیاد پہ وہاں جو کچھ صحافی دوست تھے اس زمانے میں ہمارے سینئرز تھے، جناب ایم اے شکور صاحب، جناب اسرار احمد صاحب، جناب احمد علی خان صاحب جو بعد میں ڈان کے ایڈیٹر ہوئے، انہوں نے کہا کہیں کچھ ہم صحافتی جو لوگ نکالے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کوئی لڑائی لڑی جائے. یہ وہ ساتھی تھے جو پاکستان بننے سے پہلے بھی جرنلزم میں ہی تھے. تو انہوں نے جگہ تلاش کی اخبار کے دفتر میں. اس زمانے میں یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ وہاں کسی قسم کی یونین بنا پائیں. تو ادھر کراچی میں ایس ایم لاء کالج وہ لوگ گئے، ان کے پرنسپل سے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کر لیں میٹنگ یہاں. جس دن میٹنگ کا دن مقرر تھا اس دن جب گئے تو کالج کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور پرنسپل باہر کھڑے تھے. تو پرنسپل نے کہا کہ دیکھیں جی میری طرف سے تو آپ کو پوری اجازت ہے، لیکن ان لوگوں نے یہاں جو ہے اجازت نہیں دی. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی اوپر سے حکم ہے. تو یہ جو اوپر سے حکم ہے یہ اس وقت سے آج تک چل رہا ہے. اس کے بعد سندھ مدرسہ الاسلام میں جا کے ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور پھر 2 اگست 1950 کو خالق زینہ ہال میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بنیاد رکھی گئی. اور اس کے بعد جو تحریکیں چلیں، شاید پاکستان کے سیاستدان بعد میں بولتے تھے اور جو صحافی ہیں وہ سب سے پہلے آگے ہوتے تھے اس تحریک میں. چاہے وہ تحریک، اور اس کا بڑا بنیادی سا تھا کہ یہ ملک جمہوری انداز میں حاصل کیا گیا. اس ملک میں کا جو بانی تھا اس نے اس وقت جب جلیان والا باغ میں گولی چلی اور اس کی خبر کل کرنے کی کوشش کی اور سینسر کی، تو قائد اعظم نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اخبار نہ نکالا جائے. اگر ہم اس کے بعد کے ادوار دیکھیں تو اس میں، اور انہوں نے پھر اس کے لیے انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے باقاعدہ تحریک چلائی اور اس تحریک کا حصہ بنے. پھر انہوں نے جو پہلا ایڈیٹر مقرر کیا ڈان اخبار کے لیے وہ ایک اینگلو انڈین تھا، پورٹن جوزف. تو بہت سے مسلم لیگیوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں، یہ تو کانگریس کی طرف اس کا ٹلٹ ہے. اور قائد اعظم نے کہا کہ اس شخص نے ہندوستان کے 34 کے قریب اخبارات کو میں کام کیا ہے، اور یہ جب کہیں نوکری کرنے جاتا ہے تو اس کی جیب میں اس کا ریزگنیشن ہوتا ہے. تو یہ ہر چیز کر سکتا ہے، یہ ایڈیٹوریلی کبھی بھی کسی کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. اور پورٹن جوزف نے بھی پھر جب ڈان سے جب پاکستان بن گیا اور یہاں پھر الطاف حسین صاحب ایڈیٹر ہو کر آئے
اور اس کے بعد ایک سلسلہ جو چلا تو ایک تحریک تھی. یہ آج جو ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا کی بڑی مختلف شکل ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح کا دباؤ ہے آج، دباؤ ماضی میں بھی ہوتا تھا. اب ابھی پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جو جنوبی کوریا میں جس طریقے سے مارشل لا خاتم ہوا وہ ہوا. تو مجھے 1978 مجھے یاد آ گیا کہ 1978 کی جب تحریک چل رہی تھی اور صحافی گرفتاری دے رہے تھے، اسی شہر میں انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے اور پھر جس دن گرفتاری دینی ہوتی تھی اس دن آتے تھے گرفتاری دیتے تھے اور کوڑے لگتے تھے. تو پاکستان کے کسی بھی اخبار میں اس کی خبر نہیں چھپتی تھی. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس زمانے میں انفارمیشن پر پابندی تھی لیکن لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ ہمارے دو ساتھی ناظم آباد کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، دوسرے دن انہیں آ کے گرفتاری دینی تھی. تو ان میں سے ایک شخص گیا کہ یار میں ذرا نیچے سے سگریٹ لے کے آ جاؤں. تو وہ سگریٹ لینے گیا تو سگریٹ والے نے یہ کہا، دکان اس نے، کہ بھائی صاحب کہیں اور نکل جاؤ، کچھ لوگ پوچھنے آئے تھے. انہیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے کل گرفتاری دینی ہے. تو لوگوں میں اتنا شعور تھا اور لوگ ریگل چوک پہ گرفتاری دی جاتی تھی تو لوگ وہاں جمع ہوا ہوتے تھے. اور ہمارے جو فوٹوگرافرز ہیں جو تصویریں بناتے تھے وہ جس انداز میں بناتے تھے. مساوات اخبار پر پابندی لگی تو یہیں اسی شہر سے ایک مساوات دبئی نکالا گیا. وہ مساوات دبئی اس کی کاپیاں لے کے وہ یہاں بنتا تھا مساوات دبئی. اس کے بعد اس کا کاپی لے کے لاہور جاتے تھے ایک ساتھی بائی ٹرین، اور بائی ٹرین وہاں کے جو میئر تھے ان کے پریس میں چھپتا تھا. وہ پھر ٹرین سے یہاں لاتے تھے اور یہاں دودھ کے ڈبوں میں وہ اخبار تقسیم کیا جاتا تھا. تو آزادی ایسے ہی نہیں حاصل کی، لڑائی لڑی. آج بھی پابندی ہے، کل بھی پابندیاں تھیں. پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے، آج لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. پہلے کوڑے کھاتے ہوئے آزادی صحافت کا نعرہ لگتا تھا اور آج لوگ مار دیے جاتے ہیں. پہلے ان کے پاس سے قلم برآمد ہوتا تھا، آج آئز برآمد ہوتی ہے. تو جو لوگ ڈس انفارمیشن، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈس انفارمیشن کے خلاف ہم قانون بنا رہے ہیں، وہ دراصل انفارمیشن کو کل کرنا چاہتے ہیں. ہم دو چیزوں کو کنفیوز تو نہیں کر دیتے یہاں پر. اب جو سوشل میڈیا ہے وہ عام شخص کے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. کوئی بھی شخص اٹھے اپنے سیاسی تبصرے، اس ہال میں موجود جتنے لوگ ہیں ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں گے اس پہ ضرور یہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی جملے اپنے سیاسی تبصرے کے اور خیالات کا اظہار کرتے ہوں گے. تو ہم دو چیزوں کو کنفیوز تو نہیں کرتے کہ آزادی رائے اظہار تو ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن صحافت کا بھی کیا اسی سے تعلق ہے، یا صحافت وہ ہے جو ٹی وی پہ ہونی چاہیے تھی، ہو نہیں رہی؟ ہم سب ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، اخبار کے ایڈیٹوریل میں ہونی چاہیے تھی لیکن ایک دن سخت ایڈیٹوریل ہوتا ہے، اگلے دن صاف نظر آتا ہے، 4 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اپنے الفاظ کے ذریعے. سو آپ اس پہ پلیز روشنی ڈالیے. دیکھیں، کل اور آج میں ایک بنیادی فرق ہے. لڑنے والے کل بھی تھے اور لڑنے والے آج بھی ہیں. کل بھی دربار ہوتے تھے، آج بھی دربار ہیں، صرف درباری بڑھ گئے ہیں اور وہ درباری ہم میں سے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں، اور وہ ہم میں سے ہی ہیں. اور ماضی میں ایسے لوگ تھے کہ 1983 میں جمہوریت کی جدوجہد ہو رہی تھی، سندھ میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا، تو اس ملک کے 10 صحافیوں نے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے تھا، وہ صحافی بھی تھے، وہ پروفیسرز بھی تھے، انہوں نے بیان جاری کیا کہ سندھ میں فوج کشی کو ختم کیا جائے اور اپنی نوکریاں گنوائیں. آج ہم نوکریاں گواتے نہیں ہیں، نوکریاں حاصل کرتے ہیں اور ماؤتھ پیس بننے کو تیار ہو جاتے ہیں. لڑائی کل بھی تھی، لڑائی آج بھی ہے.
پلیٹ فارمز بڑھ گئے ہیں. میں نے کہا نا کہ اب دربار میں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم خود حاضر ہو جاتے ہیں. اور لڑنے والے جو تھے انہوں نے 1971 میں کہا تھا, اور یہ بیان موجود ہے, کہ فوجی آپریشن نہ کرو. اور یہ پی ایف یو جے نے سب سے پہلے بیان جاری کیا تھا, اور پی ایف یو جے واحد آرگنائزیشن تھی کہ جو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بھی 6 مہینے بعد قائم رہی. اور اس وقت بھی کہا گیا, اس وقت بھی ایسے ایڈیٹر ہوتے تھے, اس وقت بھی ایسے مالک ہوتے تھے, اور اس وقت بھی ایسے صحافی ہوتے تھے. اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب مارشل لا لگا اور 90 روز میں الیکشن کی بات ہوئی, تو اس ملک کے 4 یا 5 6 جیت صحافیوں نے, مدیران نے, جن کا تعلق دائیں بازو سے تھا, اور مجھے نام لینے میں اس لیے کوئی آڑ نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہی ایک نے میرے سامنے اعتراف کیا, جن میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, جن میں مصطفیٰ صادق صاحب تھے, جن میں محمد صلاح الدین تھے, جن میں الطاف حسین قریشی تھے. یہ سب کے سب پہلے مجید نظامی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی, بھٹو دوبارہ آ جائے گا, ہم پر مصیبتیں ہوں گی. اور پھر انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی, اور لاہور میں ملاقات ہوئی. اس کے پیچھے, اس جہاں ملاقات ہو رہی تھی, پیچھے بیگم نصرت بھٹو کا جلسہ چل رہا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی کر دیں, تو ضیاء الحق نے کہا کہ رائے عامہ کیا کہے گی. تو انہوں نے کہا رائے عامہ تو آپ کے پیچھے نظر آ رہی ہے, لیکن اگر الیکشن ملتوی کریں گے تو رائے عامہ ہم بنائیں گے. تو اس ملک میں ہمیشہ سے فسطائیت بھی رہی ہے, سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی. اس ملک میں آمریت بھی رہی ہے, سویلین بھی اور نان سویلین بھی. لیکن اس ملک میں لڑنے والے بھی رہے ہیں کہ جو پھانسی چڑھتے ہوئے جیو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے گئے. ایسے سیاسی کارکن بھی رہے ہیں. مشرقی پاکستان کا جو المیہ ہے, جو فیک نیوز کی بات کرتے ہیں آج, جو ڈس انفارمیشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں میں ہمیشہ برملا کہتا ہوں, پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن از منسٹری آف ڈس انفارمیشن. اس کو ختم کر دیں اگر ڈس انفارمیشن ختم کرنی ہے. یہ سوشل میڈیا لوگوں کا ایکسپریشن ہے. سوشل میڈیا پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے, سوسائٹی کی پولرائزیشن ہو گئی ہے. آپ کو گالیاں بھی پڑتی ہیں. آپ بلوچستان میں, آپ کو پتہ ہے صحافی کس انداز میں کام کرتا ہے کہ اسے جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی دھمکی ملتی ہے کہ اس طرح ہیڈ لائن چھپے گی, اور اسے انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی دھمکی ملتی ہے کہ اس طرح ہیڈ لائن نہیں چھپے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہم, اور نشانہ بنایا انہوں نے, سب سے زیادہ صحافی بلوچستان میں مارے گئے. اور بدقسمتی سے اس ملک کے جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ان کے سامنے ایڈیٹرز گئے جب ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوا, ان ایڈیٹرز پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بتائیں. انہوں نے کہا جی آپ کلعدم تنظیموں کے بیانات کیسے چھاپ سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ریاست مجھے بچا سکتی ہے کیا اگر میں نہیں بیان چھاپوں. تو وہ بیان چھاپتا ہے تو ایجنسیز اٹھا کے لے جاتی ہیں اور لاپتہ ہو جاتے ہیں, اور بیان نہیں چھاپتا تو کلعدم تنظیمیں مار دیتی ہیں. تو جو ورکنگ جرنلسٹ ہے جی, وہ نوکری جائے نہ جائے, تنخواہ ملے نہ ملے, وہ اپنا کام کرتا رہا اور جان دیتا رہا. جو درباری تھے وہ آج بھی درباری ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی تنخواہ بھی لے رہے ہیں. تو دربار اور درباری میں فرق رہ گیا. جو لڑنے والے تھے
وہ کل بھی لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں. کیونکہ بیسکلی بس میں اس پہ بات ختم کروں گا کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عبارت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. 2008 کے بعد سے جتنے بھی منسٹر آف انفارمیشن آئے ہیں، جتنے بھی سیکریٹری انفارمیشن آئے ہیں، ان کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کی شکل میں یہ سجیشنز بھی دی اور سب کی طرف سے سجیشن دی کہ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں. میڈیا کمپلین انڈیپینڈنٹ کمیشن، حکومتی کمیشن نہیں، جس میں ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی کے لوگ نہ ہوں، جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، جس میں جو نوٹبلز بیرسٹرز ہیں وہ ہوں، اور جرنلسٹ مائنورٹیز میں ہوں. کیونکہ میں اپنے خلاف شکایت کا خود جج نہیں بن سکتا، لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں ڈس انفارمیشن پھیلانے کا ذریعہ روکنا نہیں ہے، انہیں صرف انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن. ایسا ہی احمد صاحب جو اسلام آباد کے واقعات پہ بھی ٹاسک فورس بنی ہے، اس کی اگر آپ لسٹ دیکھ لیں کہ ان میں کون شخصیات شامل ہیں تو وہی سمجھا دے گا سب.